من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی والائمۃ المعصومین علیہم الصلوۃ والسلام وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی صلوات پڑھے محمد والے سب سے پہلے تمامی حضرات کے خدمت میں اس شب کی اور آنے والے کل کی مبارکباد عرض کرتا ہوں. چونکہ غدیر یعنی جیسا کہ آپ سن چکے ہیں عید اکبر، بہت سی عیدیں ہیں، لیکن جس طریقے سے توجہ چاہتا ہوں، جس طریقے سے نبیوں کا سردار ہمارا آخری نبی ہے، جس طریقے سے ولیوں کا سردار ہمارا مولا ہے، جسے علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے عیدوں کا سردار جو ہے وہ عید غدیر ہے. بہت ہی معتبر دن آنے والا دن جو ہے، جو شب لگ چکی ہے، یہ شب مبارک شب ہے. کل کی فضیلت کسی سے آیا نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر انسان جانتا ہے کل کیا ہوا اور کل کی فضیلت کیا ہے. سن 10 ہجری یعنی 18 غدیر سن 10 ہجری میں اعلان ولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر نے کی. اللہم صلی علی محمد. بڑے اختصار سے تمام کروں گا، اور چونکہ بہرحال طولانی گفتگو نہیں کرنا ہے، لیکن چونکہ موقع ایسا ہے کہ اگر انسان کچھ نہ پڑھے تو کب پڑھے گا. غدیر آج ہی کا تو دن ہے کہ سنایا جائے، اعلان بتایا جائے، لوگوں کو پھر دہرایا جائے، ان کے کانوں میں یہ صدا جائے کہ من کنت مولا فہذا علی المولا کس نے کہا اور کب کہا. میرے عزیزو، تو کل کا جو دن ہے بہت ہی بافضیلت دن ہے، ہم شیعوں کی سب سے بڑی عید ہے. اور صرف عید نہیں بلکہ ڈنکے کے چوٹ پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری پہچان ہی غدیر ہے، ہمارا ایمان ہی غدیر ہے، ہماری علامت ہی غدیر ہے. غدیر نہیں ہے تو ہمارا وجود نہیں ہے. زندگی میں 2 ہی چیز تو سب سے اہم ہے، یا تو غدیر یا تو عاشورہ، اور دونوں کے لیے حکم ہے کہ ویسے منائیں جس طریقے سے منانے کا حکم ہے. میرے عزیزو، بقول کسی عالم دین کے بہت اچھا جملہ کہا کہ جشن ایسا منائیں، خوشی ایسی منائیں کل کے دن کہ دوسرے مجبور ہو جائیں کہ اس خوشی کی طرف متوجہ ہوں. کہ آخر کون سا دن ہے کہ اس طریقے سے یہ خوشیاں منا رہے ہیں. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے، وہ متوجہ ہو جائیں، مجبور ہو جائیں کہ وہ آپ کی خوشیوں کی طرف متوجہ ہوں کہ آخر آج کا دن کون سا دن ہے، کوئی خاص دن ہے. پھر وہ اگر آپ سے پوچھیں تو آپ بتائیں کہ آج ولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد وآلہ. نیا کپڑا پہننے کی تاکید کی گئی ہے. صرف میں جلیلی فضیلت بتا دوں کل کے دن کی، تاکہ بعض لوگ یہاں بھی آپ کو نظر آئے ہیں شادیوں میں جائیں گے تو یہ ٹراؤزر اور یہ لوور نہیں پہنیں گے، جو معذرت کے ساتھ نائٹ ڈریس. لیکن آج کا جشن ایسا تھا کہ آج کم سے کم نئے کپڑے نہ بھی ہوں تو اچھے کپڑے پہن کے آنا چاہیے. حکم ہے، اٹھائیے، روایات کے جملے ہیں، نئے کپڑے پہنے انسان غدیر کے دن. اور صرف نئے کپڑے نہیں، خوشبو لگائے، اور صرف خوشبو نہ لگائے بلکہ دوسروں کو مسکراہٹ سے دیکھے. اور یہی سنت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی. اللہم صلی علی محمد وآلہ. کہ 8ویں امام ہشتم جب کسی کی طرف غدیر کے دن خاص کر کسی کو دیکھتے تو مسکراتے تھے، چاہے وہ دوست ہو یا دشمن ہو.
امام اس کی طرف کل کے دن جب نگاہ پڑتی تھی تو امام مسکراتے تھے. اسی لیے حکم ہے کہ عفو کر دو، دوسروں کو معاف کر دو. بھائی بھائی کو گلے سے کل کے دن لگا لے، اس کے تمام تر لغزشیں، گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کر کے غدیر کے دن اپنے بھائی، اپنے دشمن کو گلے لگائے. کیوں؟ صرف یہ سوچ کے کہ جس علی کی ولایت تمہارے دل میں ہے اسی علی کی ولایت ہمارے دل میں ہے. اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے انسان سوچے، اس نظریے کے ماتحت دیکھے تو واقعا پھر ہم میں کوئی جدا نہیں ہے، نہ امیری، نہ غریبی، نہ کالا، نہ گورا، نہ ذات، نہ کچھ نہیں. ہم سب ایک پلیٹ فارم پر ہیں اور اس پلیٹ فارم کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد. حکم ہے کہ کل کے دن اچھا کھانا گھر بنائیں. اٹھائیے روایت اٹھا کر دیکھیے، میں نے ابھی مسجد میں بیان کیا، صرف خود نہ کھائیں، مومنین کو بھی کھلائیں. جی یہ روایات کے جملے ہیں. اور بتاؤں، عیدی دینے کا حکم ہے. روایت کے جملے 1 روپیہ ہی صحیح کل کے دن اپنے مومن بھائی کو دو، اس لیے کہ کل کے دن اگر تم کسی کو 1 روپیہ دو گے تو خدا تمہارے نامہ اعمال میں 1,00,000 روپیہ کا ثواب لکھے گا. یہی روایت کے جملے ہیں. 1,00,000 سوچیے، کہاں 1 روپیہ اور کہاں 1,00,000. یعنی اس کا مطلب یہ کہ کل کوئی بھی کار خیر کیا جائے گا کئی گنا ثواب خدا نامہ اعمال میں لکھے گا، کئی گنا. یہ تم یتیموں کی پرورش، غریبوں کی طرف خوشی بھری نگاہ سے، ان کی طرف جو ہے وہ حسرت کی نگاہوں سے دیکھے، محبت آمیز گفتگو کرے، یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر صیغہ اخوت پڑھے جو پیغمبر نے پڑھا تھا کل کے دن. دشمن کو بھی بھائی بنائیں. کس طریقے سے؟ اپنا دایاں ہاتھ اس کے داہنے ہاتھ پر رکھیں اور وہ جو صیغہ ہے جس کو صیغہ اخوت کہا جاتا ہے وہ صیغہ پڑھیں تاکہ وہ آپ کا ایمانی بھائی ہو جائے، وہ آپ کا دینی بھائی ہو جائے، وہ آپ کا مومن بھائی ہو جائے. بہت فضیلت ہے واقعاً. کل کے دن کی فضیلت اتنی زیادہ، چونکہ ہمارے پاس معرفت نہیں ہے. ائمہ معصومین خاص احترام کیا کرتے تھے. جی کل ہی کا دن ہے کہ جب جناب ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار کیا گیا تھا. کل کا دن ہے کہ جب اللہ نے جناب موسیٰ کو جادوگروں پہ غلبہ پایا تھا. جناب موسیٰ نے جو غلبہ پایا وہ کل کا دن ہے. کل ہی کا دن ہے کہ جناب موسیٰ نے یوشع بن نون کو اپنا وصی اور اپنا جانشین بنایا تھا. کل ہی کا دن ہے کہ جناب عیسیٰ نے جناب شمعون کو اپنا نائب اور اپنا وصی بنایا تھا. اور کل ہی کا دن ہے کہ پیغمبر نے اپنا وصی علی بن ابی طالب کو بنایا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یعنی الیوم اکملت لکم. اس ایک میں تو یہ کہتا ہوں ہمیشہ واقعا اس ایک آیے کریمہ سے ولایت علی بن ابی طالب کو سمجھنا چاہیے. صرف اس ایک آیے کریمہ سے. حالانکہ قرآن بھرا ہوا ہے، علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے قرآن، مگر یہ ایک آیے کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن دین مکمل ہوا. یا نبی خدا، قرآن آ رہا ہے، آیتیں نازل ہو رہی ہیں، نماز کا حکم آ چکا، روزے کا حکم آ چکا، حج آ چکا، خمس آ چکا، سارے احکامات نازل ہو چکے ہیں. لیکن تب بھی خدا نے یہ نہیں کہا کہ خدا کا دین مکمل ہو گیا ہے. لیکن صرف اس ایک اعلان کے ذریعے سے آواز پروردگار آئی، جبرائیل جاؤ، جا کے پیغمبر سے کہو اب اس اعلان کے ذریعے سے تمہارا دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم. آیت کی باریکیوں کو دیکھیں. خدا نے یہ نہیں کہا کہ میرا دین مکمل ہو گیا، نہیں، آج تمہارے لیے خدا نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. کیوں؟ جبکہ جہاں دین کا مسئلہ قرآن میں پہلے بھی آیا تو خدا نے یہی کہا کہ یہ دین اللہ کا دین ہے. قرآن کی آیت کریمہ ہے، آپ اٹھائیے. جی لیکن جب یہاں مسئلہ آیا تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ یہ خدا کا دین ہے، بلکہ آج اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا.
پروردگارا دین تو تیرا ہے، مگر آج تو بندوں کو مخاطب کر کے کیوں کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا؟ کہا اس لیے کہ خدا کا دین کل بھی مکمل تھا اور آج بھی مکمل ہے اور صبح قیامت تک مکمل تھا اور رہے گا۔ کیوں؟ چونکہ خدا کے دین سے کبھی علی جدا ہی نہیں ہوا ہے۔ مسئلہ تمہارے دین کا تھا، توحید آ گئی، پیغمبر کی رسالت آ گئی، مگر دین مکمل نہ ہو پایا جب تک علی کی ولایت نہ آئی، اور جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا تو خدا نے کہا آج تمہارے دین کو خدا نے مکمل کیا ہے۔ محسوس کریں آپ، یعنی تمہارا دین مکمل ہوا ہے علی کی ولایت کے ذریعے سے۔ اب سوچیں کہ جب دین خدا بغیر علی کی ولایت کے نامکمل ہے تو یہ مسلمان بغیر ولایت کے کیسے مکمل ہو جائے گا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ الیوم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچائیے، اور پہلے وہ پیغام پہنچایا گیا تب یہ اعلان۔ اگر وہ پیغام نہ ہوتا، پیغمبر نہ پہنچاتے تو یہ اعلان نہ ہوتا۔ بلغ ما انزل الیک، جو پہلے نازل کیا جا چکا ہے۔ میں نے سال گزشتہ بھی اس چیز کو یہاں دہرایا تھا، اور چونکہ موقع بھی ہے لہذا آج بھی دہراؤں تاکہ لطف حاصل ہو۔ شیعان علی کا مجمع ہے، ولایت کا مجمع ہے، اور یہاں انسان نہ محسوس کر پائے تو کہاں کرے گا؟ آپ سوچیں، یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب، اے رسول پہنچائیے جو پہلے نازل کیا جا چکا۔ جبرائیل آئے ہیں جی، اور آنے کے بعد یہ آیت پیغمبر کے سامنے پیش کر رہے ہیں میدان غدیر خم میں۔ پہنچائیے، اب وقت آ چکا ہے پہنچانے کا۔ اچھا کیا پہنچائیے؟ ما انزل، توجہ چاہتا ہوں، ما انزل الیک، جو آپ پر پہلے نازل کیا جا چکا ہے۔ کیا نازل ہوا ہے؟ اس کے آگے کوئی گفتگو نہیں ہے، جو نازل ہوا ہے۔ اچھا یہ کب نازل ہوا؟ جب پیغمبر معراج پر گئے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک سلسلہ ہے تاکہ اس کو بیان کر کے رب تمام کروں۔ کب نازل ہوا؟ جب پیغمبر معراج پر گئے۔ نماز کا حکم تو جبرائیل کے ذریعے آ رہا ہے، روزہ جبرائیل لے کر آ رہے ہیں، سارے احکامات جبرائیل لے کر آ رہے ہیں، لیکن کتنا احتیاط کیا ہے خدا نے اس اعلان کے لیے اور اس پیغام کے لیے۔ جبرائیل وہیں رکو، میرے حبیب آپ کو خود آنا ہے۔ یا رسول اللہ، چلے خدا ہی سے پوچھ لے، پروردگارہ جب قرآن میں سارے احکامات جتنے بیان کیے گئے ہیں سب جبرائیل لے کر آئے ہیں، چاہے نماز کا حکم ہو، روزے کا ہو، حج کا ہو، خمس کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، جتنے حکم ہیں، لیکن یہ حکم ولایت کے لیے جبرائیل کو کیوں روکا گیا؟ جبرائیل لے کر آتے، لیکن پیغمبر کو بلایا گیا، ایک خاص اہتمام کیا گیا، آپ آئے ہیں بارگاہ پروردگار میں۔ اچھا جب رسول خدا گئے ہیں تب بھی خاص اہتمام۔ کچھ مقامات پر تو جبرائیل ساتھ ساتھ ہے، مگر ایک مقام وہ آیا کہ وہاں روک دیا گیا، رکو، اس سے آگے بڑھو گے تو بالوں پر جل جائیں گے۔ پروردگارہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کہا ایک نازک سا مسئلہ ہے اور بالکل سادہ سا، توجہ چاہتا ہوں، سادہ سا مسئلہ ہے۔ چونکہ اعلان بلا فصل کرنا ہے لہذا اللہ بھی چاہتا ہے کہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہ رہے۔ جبرائیل کو روکا، میں اور میرا حبیب، اور کہا مسئلہ کیا ہوا؟ جب دو کمانوں سے کم کا فاصلہ رہ گیا تو گفتگو ہوئی، اور خدا کو جو وحی نازل کرنی تھی وہ وحی نازل کر دی۔ کس طریقے سے؟ قرآن پڑھے تو معلوم ہوگا، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، بس خدا نے جو وحی نازل اس کو کرنی تھی پیغمبر کے اوپر وحی نازل کر دی، یعنی وہاں بھی بات چھپی رہی معراج پر۔ اور میدان غدیر خم میں جناب جبرائیل جس آیت کو لے کر آ رہے ہیں، ما انزل الی، جو پہلے نازل کیا جا چکا، یہاں بھی بات مبہم ہے، اور کسی مفسرین میں ہمت نہیں، قلم میں طاقت نہیں کہ لکھ دے کہ وہ فاوحا کیا تھا معراج پر اور میدان غدیر خم میں ما انزلہ کیا ہے۔ اس لیے وہی نازل کرنی تھی، کر دی۔ وہی ہے کیا؟
ما انزلہ جو پہلے نازل کیا جا چکا وہ پہنچائیے، کیا نازل کیا گیا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں جب دونوں چیزوں کو لا کر ایک جگہ رکھا جائے گا، اس معراج کے ما اوحا کو اور اس میدان غدیر خم کے ما انزلہ کو، تو نتیجہ ایک ہی نکلے گا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہر جگہ اللہ نے خاص تمام کیا ہے، اعلان بلا فصل ہے، لہذا جبرائیل کو ہٹایا درمیان سے۔ میدان غدیر خم میں بھی پیغمبر نے بالکل ویسا ہی انوکھا اہتمام کیا۔ جی ممبر تو بن گیا مگر کوئی تیسرا ممبر پہ نہیں گیا، یا تو پیغمبر یا تو علی، اور اہتمام بھی ایسا ہو رہا ہے کہ علی کو بالکل سامنے کر دیا، پیغمبر خود چھپ گئے۔ کیوں؟ چونکہ جانتا ہے اللہ کا حبیب کہ 2 مہینے کے بعد دنیا سے کوچ کرنے والا ہے، لہذا علی کو سامنے کر کے بتایا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یا رسول اللہ، اتنا اہتمام اور اتنی باریکیاں، اتنی نزاکت، علی کا نام بھی لیا جا رہا ہے اور ہاذا بھی کہا جا رہا ہے۔ بھئی جب نام ہی لے لیا تو ہاذا کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ پیغمبر کہہ دیتے من کنت مولا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، لیکن دیکھیے ہاذا کہا ہے، یعنی ہر علی نہیں، صرف یہ علی جو میرے پاس کھڑا ہے۔ دنیا یہ نہ سوچے کسی اور علی کا اعلان پیغمبر نے کر دیا، بلکہ ہاذا کہہ کے بتایا جا رہا ہے جس کا ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ میں ہے، وہی علی مراد پیغمبر ہے اور مراد پروردگار ہے، کوئی اور نہیں ہے میرے عزیزو۔ اور صرف ہاتھ بھی ایسا اٹھایا، منظر بھی ایسا پیش کیا کہ قرآن کی آیت کی عملی تفسیر پیش کی ہے۔ جی آپ دیکھیں دن کے اجالے میں کڑی دھوپ ہے، لہکتا ہوا میدان ہے، چٹیل میدان، حاجیوں کا مجمع، بالکل ساری سسٹم ایسے انوکھے سسٹم، بالکل لوگ بے چین ہیں کہ اپنے گھر والوں سے جا کے ملے، مگر روکا، جانے والے کو بلایا، جو پیچھے رہ گا ان کو ہی بلایا۔ میں نے تقریباً 13 رجب کی محفل میں ایک جملہ کہا تھا کہ میدان غدیر خم ایک جنکشن ہے، لیکن صرف راہوں کا جنکشن نہیں ہے، اور آج بھی آپ جائیں وہاں تو معلوم ہوگا سارے راستے وہاں سے کٹتے ہیں۔ مصر جانا ہے تو وہاں لبنان سے کٹنا، لبنان جانا ہے تو راستہ وہیں سے کٹتا ہے، مدینے جانا ہے تو وہیں سے راستہ کٹتا ہے، لیکن پیغمبر نے ایک اہتمام ایسا کیا اور کر کے بتایا کہ دیکھو غدیر راہوں کا جنکشن نہیں ہے، غدیر عقائد کا جنکشن ہے، عقائد کا جنکشن ہے۔ اور کس طریقے ثابت کیا؟ ایک اشارہ کے اور ایک کنایہ کیا، جو آگے چلے گئے ہیں وہ پیچھے آئیں، یعنی یہ اشارہ اس بات کا ہے جو علی کو خدا مانتے ہیں وہ پیچھے آئیں۔ توجہ چاہتا ہوں، جو علی کو اب تک خدا مان رہے ہیں وہ ذرا اس عقیدے سے پیچھے آئیں، پیچھے والوں کو آگے بلایا اپنے پاس، یعنی جو اب تک علی کو صرف بندہ مان رہے ہیں وہ ذرا اپنے عقیدے کو آگے بڑھائیں، اور بڑھانے کے بعد سب کو ایک مجمع میں جمع کر کے بتایا کہ دیکھو نہ علی خدا ہے نہ علی بندہ ہے بلکہ علی مولا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد نہ علی خدا ہے نہ علی بندہ ہے، علی مولا ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اور یہ مولائیت ایسا نہیں ہے کہ غدیر خم سے علی کی مولائیت کا آغاز ہو رہا ہے، آغاز تو پتہ نہیں کب سے ہے، آغاز تک تو ہم اور آپ پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں، بلکہ یہ صرف اعلان کیا جا رہا ہے۔ اور میں بارہا یہ جملہ کہتا ہوں اپنے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، کہ کوئی پوچھے تو کم سے کم انسان کہہ سکے کہ 18 غدیر سن 10 ہجری یہ آغاز ولایت کا دن نہیں ہے بلکہ اعلان ولایت کا ہے۔ پیغمبر نے اعلان کیا ہے، ایسا نہیں کہ یہاں سے علی کی ولایت کا آغاز ہو رہا ہے، نہیں، علی تو اس وقت بھی مولا ہے جب پیغمبر مولا تھے، لیکن چونکہ یہاں اعلان کیا جا رہا ہے کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اب کوچ کرنے والے ہیں، پیغمبر جانے والے ہیں، لہٰذا پیغمبر ایسا ہدیہ اور ایسا انمول تحفہ دے کے امت کو جا رہے ہیں
کہ جیسے مجھ سے متمسک رہے ہو ویسے ہی علی سے متمسک رہنا، اور اگر علی سے متمسک رہو گے تو پھر نہ تم دنیا سے بھٹک پاؤ گے نہ تم آخرت سے بھٹک پاؤ گے۔ جی عزیزو، اور واقعاً ہمارے لیے اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی خوشی ہے کہ خدا نے ہمیں اس ولایت سے متمسک کیا، ورنہ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، وہ قادر مطلق ہے، چاہتا تو کسی اور کی گود میں بھیج سکتا تھا۔ ہیں دنیا میں بہت سے لوگ جو علی کی ولایت کا انکار کرتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایسے ماحول میں پیدا کر دیا کہ ماحول پہلے سے ولایت کا تھا۔ ماں کی آغوش میں ولایت ہے، باپ کے دہنوں میں ولایت ہے، باپ کے جملوں میں، گھر کے ماحول میں ولایت ہے علی بن ابی طالب۔ اور جب ایسے ماحول میں بچہ آتا ہے تو ظاہر سی بات اسے تو کچھ سکھا، یہی تو وجہ ہے، آپ دیکھیے یوم ازا قریب ہے، ہم بچوں کو یا حسین نہیں سکھاتے ہیں، یہ تو فطرت انسانی ہے، یہ وہ ولایت ہے کہ جب بچہ باشعور ہوتا ہے تو ہاتھ حسین کے نام پر خود اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، یہ وہی ولایت ہے۔ ولایت اپنا اثر دکھاتی ہے، ہر مقام پر ولایت اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اگر ولایت علی نہ ہو تو انسان بے اثر ہو کے رہ جائے، نہ اس کے جملے میں اثر ہو، نہ اس کے کردار میں اثر ہو، نہ اس کی آنکھوں میں اثر ہو، نہ اس کے اعمال میں اثر ہو۔ اور یہی وجہ آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے ایسے ہیں، چہرہ تو سفید مل جائے گا مگر کردار بے اثر ملتا ہے، یقین جانیے۔ اور بہت سے ایسے ہیں کہ شاید چہرہ سفید نہ ملے، رنگ کم پڑ جائے، مگر کردار علی کی ولایت سے اتنا اجاگر ہو جاتا ہے کہ دنیا اس کی طرف خود کھنچتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ یہ ولایت کا اپنا اثر دکھاتی ہے، یقین جانیے۔ علی کی ولایت اگر نہیں ہے تو پھر گورا انسان ہی کیوں نہ ہو، خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، اس کی ذات میں اٹریکشن نہیں آ سکتا ہے، اس کی ذات میں کھچاؤ نہیں آ سکتا ہے۔ یہ علی کی ولایت، اسی لیے خدا کا شکر ہے ہم جہاں رہتے ہماری پہچان ہی الگ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ غیر دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ مسلمانوں میں تم شیعہ ہو، بہت چیز ہے، یعنی یہ غیر کا تشخیص دینا اس بات کی دلیل ہے، یہ علامت، یہ جدا کرنا، یہ تشخیص دینا، یہ فرق پیدا کر دینا کس بنا پر ہے؟ توحید کی بنا پر نہیں، پیغمبر کی نہیں، توحید تو وہ بھی مانتے ہیں، پیغمبر کو رسول تو وہ بھی مانتے ہیں، یہ صرف ولایت علی بن ابی طالب ہے جس کی بنا پر ہم کو غیر بھی جدا سمجھتے ہیں مسلمانوں سے، کہ نہیں یہ مسلمان تو ہے مگر مسلمانوں میں شیعہ ہیں، یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ تو اہل بیت زندگی میں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے میرے عزیزوں۔ آئیے آج کے دن دعا کرے پروردگارہ اس ولایت عظمیٰ کا واسطہ، اس ولایت کبریٰ کا واسطہ، اس ولایت علی کا واسطہ ہے پروردگارہ کہ ہم سب کو، چاہے ہمارے قوم کے جوان ہوں یا بچے ہوں یا بزرگ ہوں، سب کو اس بات کی توفیق عنایت فرما کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ولایت علی بن ابی طالب اور ولایت ائمہ معصومین کو اپنے وجود میں اتاریں، الہی آمین۔ اور صرف ولایت کو نہ اتاریں بلکہ صحیح ولایت کو اپنے اندر اتاریں تاکہ ہمارا کردار سیرت معصومین سے ملتا جلتا ہو، ہماری گفتگو معصومین کی گفتگو سے ملتی جلتی ہو، ہمارا عمل معصوم سے ملتا جلتا ہو۔ آئیے حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت اقدس میں مبارکباد اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر تاخیر نہیں ہوئی تو 5 منٹ 2-4 منٹ کلام ہم بھی پڑھ لیں اگر اجازت ہو تو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لیکن صلوات بتا رہی ہے کہ تھک گئے آپ، سننا نہیں چاہ رہے۔ رضا کا حکم ہے، بہت سے لوگوں کا دھن سے آواز اس تو ہے نہیں، بہرحال چکے دولارے صاحب بھی دیکھیے آنکھوں سے اشارہ کر دیتے ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں 4 مصرع جہاں تک آواز ساتھ۔ دیکھ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہت پرانا قطع لیکن چونکہ مناسبت سے ہے مولا کائنات کی ذات سے۔ یا علی اگر کہہ دوں دیر تک دہن مہکے،
یا علی اگر کہہ دوں دیر تک دہن میں ہے کہ پڑھ کے نام دم کر لوں تو صدا بدن میں ہے کہ اس لیے 72 گل چن کے لے گئے مولا تاکہ ایسی خوشبو سے کربلا کا بن مہکے تاکہ ایسی خوشبو سے کربلا کا بن مہک. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک مطلب اور چند اشعار دیکھیں. شاہد بھائی ملاحظہ فرمائیں کہ آیا ہے خم میں اس لیے آیت کا فیصلہ. آیا ہے خم میں اس لیے آیت کا فیصلہ. ساحل صاحب دیکھیں, ہونا ہے مرتضیٰ کی خلافت کا فیصلہ. ہونا ہے مرتضیٰ کی خلافت کا فیصلہ اور کل حاجیوں کے سامنے دستے رسول پر. کل حاجیوں کے سامنے دستے رسول پر ہوگا غدیر خم میں ولایت کا فیصلہ. ہوگا غدیر خم میں ولایت کا فیصلہ. اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ روز ازل ہی دشمن حیدر کے واسطے, روز ازل ہی دشمن حیدر کے واسطے اللہ ان پہ کر چکا لعنت کا فیصلہ. اللہ ان پہ کر چکا لعنت کا فیصلہ. اور میدان خم, ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جو بھی منافقین ہیں بزم رسول میں, شعر دیکھیں کہ جو بھی منافقین ہیں بزم رسول میں ان کے لیے ہے آج قیامت کا فیصلہ. ان کے لیے ہے آج قیامت کا فیصلہ. ان کے لیے ہے آج قیامت کا فیصلہ. اللہجہ بتا رہا ہے یہ بلغ کا بار بار, لہجہ بتا رہا ہے یہ بلغ کا بار بار کتنا عظیم ہوگا مشیت کا فیصلہ. کتنا عظیم ہوگا مشیت کا فیصلہ. سارے منافقین کے چہرے اتر گئے, سارے منافقین کے چہرے اتر گئے جس دم ہوا علی کی خلافت کا فیصلہ. جس دم ہوا علی کی خلافت کا فیصلہ. اور خم میں رسول حق نے سبھی کو بتا دیا. خم میں رسول حق نے سبھی کو بتا دیا بنیاد پر ہی ہوگا عمارت کا فیصلہ. بنیاد پر ہی ہوگا عمارت کا فیصلہ. اور آدم کا علم نوح کے تقوی کے ساتھ ساتھ, آدم کا علم نوح کے تقوی کے ساتھ ساتھ ہونا ہے آج موسیٰ کی ہیبت کا فیصلہ. ہونا ہے آج موسیٰ کی ہیبت کا فیصلہ. اور یہ بھی شعر دیکھیں آخری شعر کہ لفظ ولی کا معنی لغوی گواہ ہے. لفظ ولی کا معنی لغوی گواہ ہے. ہونا ہے دین حق کی نظارت کا فیصلہ. ہونا ہے دین حق کی نظارت کا فیصلہ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.